بعد سے ہمارا سلسلہ زیارتوں کے سلسلے میں ہے، تمام مجلسوں میں، محفلوں میں، تو آج بھی اسی گفتگو کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نہ صرف یہ کہ جب زائرین نظر آ جائیں تو ہم زیارت کو یاد کریں، بلکہ زیارت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہماری ابتدا سے انتہا تک پوری زندگی میں ہم وقت ہر جگہ ساتھ رہنی چاہیے، کبھی بھی کسی بھی لمحہ زیارتوں کو فراموش نہ کریں۔ جیسا کہ نماز کے بعد عرض کیا کہ اول نماز میں بھی یاد کیا کرتے تھے آقا عبداللہ حسین کو، اور بعد از نماز بھی سلام کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں گے کہ اکثر جگہوں پہ ایسا ہے کہ ہر نماز کے بعد زیارت ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ تو لہذا تتمہ مبحث زیارت آپ کی خدمت میں کچھ چند جملات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہمارے لیے بھی یہ کام کی چیزیں ہیں، اور مخصوصاً ان زائرین کے لیے جو یہاں سے جائیں گے قبر آقا امام حسین پہ زیارت اربعین کے لیے، تو لہذا چند باتیں اختصار کے ساتھ کامل الزیارات میں، تحفۃ الزائر میں، اور جو ہے تہذیب مجلسی میں، اور بحار الانوار مجلسی، ان میں یہ تمام باتیں درج ہیں۔ تو لہذا مستند علماء نے ان باتوں کو جمع کیا ہے، لہذا اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہر زائر بہتر سے بہتر اپنی زیارتوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لہذا سفر کا آغاز صدقے سے ہونا چاہیے، یہ آداب سفر ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلنا چاہیں، جب آپ اپنی جو ہے مسافر خانے سے نکلنا چاہیں، سفر کی جہاں سے بھی آپ ابتدا کریں تو صدقے سے، صدقہ فراموش نہ کریں۔ ہماری نظر میں صدقہ ناچیز ہے، واقعاً تعجب کی بات ہے کہ صدقہ جسے جو ہے اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ فقیر سے پہلے خداوند لے لیتا ہے، خداوند اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، تب جا کر فقیر، یعنی خداوند نے متفقہ کہ تم فقیر کو نہیں مجھے دے رہے ہو۔ اہل بیت نے جس پہ توجہ دی اور ہم اسے کم ترین چیز سمجھتے ہیں، تو اب مستحقین صدقات تک صدقات کی رسائی نہیں ہے، بلکہ وہ جو پیشور فقراء ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ بیٹھیں روڈ میں فریاد کریں، ہم وہاں دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے کم ترین لوگ یہی ہیں کہ انہیں دے دیں، حالانکہ محلے میں، شہر میں مستحق ترین سفید پوش باعزت مومنین تک پہنچانا چاہیے صدقہ۔ یہ ایک ادب ہے کہ صدقات کے سلسلے میں سفر سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی چاہیے۔ جب آپ نکلنا چاہیں آپ نے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی 11 مرتبہ، اور پتہ ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد کا معجزہ کیا ہے کہ یہ آپ کو عذاب قبر سے بچا لے گا، رزق و روزی میں اضافے کا باعث ہے، اور گھر میں صحت و سلامتی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ اہل بیت نے 11 مرتبہ سفر سے پہلے سورہ توحید کی تلاوت کریں، سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، عام 2 رکعت نماز جس طرح نماز فجر ہے، اس کے بعد خدا سے طلب خیر کریں کہ سفر بخیر ہو جائے وغیرہ وغیرہ، کہ بخوشی بسلامتی ہم پہنچیں اپنی منزل پہ، اور جو بنحو احسن زیارت آقا عبداللہ حسین انجام دے سکے اور باقی ائمہ کی زیارت، اس کے لیے دعا کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ چوتھی چیز، جب سوار ہونے کا ارادہ ہو تو بسم اللہ فراموش نہ کریں۔
اپنے سامان یاد ہیں آپ کو، اپنے بیگز، اپنے پرس، اپنے جو ہے پیسے سب یاد ہیں، بسم اللہ فراموش ہو جائے، پھر جلدی جلدی میں بیٹھیں، سیٹوں پہ جھگڑا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور اس کے بعد سوار ہو جائیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، ضروری ہے سفر سے پہلے، اور جہاں تک ممکن ہو پیغمبر و آل پیغمبر پہ درود بھیجنا بھی فراموش نہ کریں، یہ آداب سفر میں سے ہیں۔ گھر کے دروازے پر جب آپ پہنچے سفر کے لیے تو تسبیح ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بارے میں ہے کہ ایک تسبیح پڑھیں آپ، لہذا پہلے سے آمادہ ہو جائیں، جس منزل سے بھی آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے وقت نکال کے رکھیں تاکہ جب لوگ سوار ہونا چاہیں آپ یہ چیزیں پڑھ کے جا سکیں۔ اب مسجد میں، امام بارگاہ میں، عام طور پر مسافر خانوں میں نماز کی جگہ ہوتی، 2 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ کے آپ کر سکیں، تو یہ ہے۔ سفر میں کچھ تربت حسین اٹھا لیں، سفر میں آپ کے جیب میں ہونا چاہیے، یا کسی چھوٹے سے ڈبے میں، یا ایک سجدگاہ کی صورت میں تربت آقا امام حسین، جس کے بارے میں آپ کو کم از کم اطمینان ہو کہ اس میں خاک شفا یا آقا عبداللہ حسین ہے، کہ تربت آقا امام حسین اٹھا لیں اپنے پاس، اور اٹھاتے وقت اس دعا کی تلاوت ضروری ہے، اور یا کم از کم اپنی زبان میں یہ دعا، اللہم ہذہ طینۃ قبر الحسین، پروردگارا یہ خاک شفا آقا عبداللہ حسین ہے، خاک قبر آقا امام حسین، ولیک و ابن ولیک، تیرے ولی ہے، تیرا ولی اور تیرے ولی کا بیٹا ہے، یعنی آقا امام حسین اور آقا امیر المؤمنین، اتخذتها حرزا لما اخاف وما لا اخاف، کہ یہ خاک شفا میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ جن چیزوں کا خوف ہے مجھے سفر میں ان سے بھی نجات ملے، اور جن چیزوں کے بارے مجھے پتہ نہیں ہے میں بے خوف ہو کے جاتا ہوں ان سے بھی، تاکہ ان سب کے شر سے ہم بچ جائیں۔ اس لیے خاک شفا مختصر ہی صحیح اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت یہ ہے کہ جب کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ 5 چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لیتے تھے، تو آپ بھی اٹھا لیں اور ہم بھی، کنگھی، آئینہ، مسواک، قینچی اور سرمدانی۔ اگر آپ سرمدانی نہیں اٹھاتے، سرموں کا دور نہیں ہے، اب یہ مخصوص ہو چکا خواتین کے ساتھ، ورنہ مردوں کے لیے بھی مستحب تھے، تو آپ چلیں باقی 4 چیزیں۔ اس کے بعد جب آپ پہنچیں گے نزدیک ترین جگہوں پہ زیارتوں میں تو غسل زیارت ضرور کیا کریں، ایسے ہی نہ جائیں، اہل بیت کو پسند نہیں ہے، آمادگی کے ساتھ جائیں، نہا لیں، دھو لیں، غسل کریں، دعا اور وغیرہ۔ تو غسل کے بعد یہ دعا کہنی چاہیے، اللہم طہرنی من کل ذنب، پروردگارا مجھے ہر گناہ سے پاک کر دے۔ یہ آپ کا غسل ہے ظاہراً، یہ پانی جو آپ قربتاً اللہ اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، نہ صرف جسم کے میں۔ اللہم طہرنی من کل ذنب، پروردگارا مجھے ہر گناہ سے پاک کر دے، ونجنی من کل کرب، ہر وحشت سے مجھے نجات دے، ہر دہشت سے مجھے نجات دے، ہر اضطراب سے مجھے، ہر غم سے نجات دے۔ غسل کا کمال یہ ہے، وَذَلِّلْ لِي كُلَّ صَعْبٍ، ہر مشکل کو میرے لیے آسان کر دے۔ اِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الرَّبِّ، تو بہترین آقا ہے، سرپرست ہے اور بہترین پروردگار، وَرَبِّ كُلِّ يَابِسٍ وَرَطْبٍ، ہر خوشبتر کا پروردگار تو ہے۔ یہ دعا غسل کے وقت کرنی چاہیے۔ ابھی جن کے پاس جو ہیں ظاہرین کے لیے کتابچے جو چھپے وغیرہ ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ لکھی ہوگی۔ اب جو ہے نہر فرات سے کوشش کریں غسل کریں،
اگر ممکن ہو وہاں پہ، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں حالات کیا ہیں، کہ اگر ممکن ہو فرات کے پانی سے غسل کیا جائے اور پھر 2 رکعت نماز بجا جائے، تاکہ پیغمبر اسلام تم پہ سلام کریں۔ آپ نے نہر فرات سے غسل کیا، غسل زیارت، اور آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، شاید نماز زیارت یا جو بھی، تو خدا بند متعال کے حکم سے پیغمبر اسلام آپ پہ سلام کرتے ہیں۔ آپ گئے سلام کرنے، آپ سے پہلے وہ آپ پہ سلام کرتے ہیں، اور تیرے سارے گناہ بخشے جائیں۔ یہ کامل زیارت میں لکھا، اسی غسل کے بدلے خداوند گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ضروری ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش رفتار رہیں، خوش گفتار رہیں، تو میں نہ کریں، ایک لقمے پہ، روٹی کے ٹکڑوں پہ، گوشت کے ٹکڑوں پہ، چاول کے پلیٹوں پہ، گاڑی کے سیٹوں پہ، ہوٹل کے بیڈوں پہ جھگڑے نہ کریں۔ آقا امام سجاد علیہ السلام حج و زیارات کی سفر پہ جاتے تھے، ایسے قافلے کا انتخاب فرماتے تھے کہ جن میں کوئی انہیں نہ پہچانے۔ کس لیے نہ پہچانے؟ تاکہ کھل کے خدمت کر سکیں لوگوں۔ اگر پہچان لیتے کہ امام ہے تو خدمت کرنے نہیں دیتے۔ ہر ظاہر کا حوصلہ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دوسرے کی خدمت کریں۔ جس نے خود کو بہتر سمجھا، دوسرے کو کمتر سمجھا، وہ گر گیا زمین پہ۔ سمجھیں کہ وہ زمین گیر ہو گیا ہے، یہ کبھی بھی تصور نہ کرے۔ لہذا ہر ایک کو خود سے بہتر سمجھیں اور پھر خدمت کریں، چھوٹے یا بڑے فرق نہیں پڑتا۔ لہذا ہر ایک دوسرے کا احترام کریں، ہر ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں۔ کسی پہ آپ بیٹھیں کھانا، آپ کھائیں میں بعد میں کھاؤں، میں یہاں بیٹھوں گا۔ آپ کے بسوں میں مجھے پتا ہے کہ بہت سے افراد کھڑے ہیں یہاں سے تا کربلا، شاید ان کے بسوں میں بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ کھڑے ہو کر ہی ٹکٹ لی ہے۔ جائیں گے تو ان کا خیال رکھیں کہ انہیں جو ہے کم از کم بار بار انہیں سیٹوں پہ بیٹھنے دیں۔ یہ آپ کا حوصلہ، یہ بھی آداب زیارت میں سے ہے۔ پاکیزہ اور صاف ستھرے لباس پہنیں۔ بہت ہی عجیب ہے کہ اگر ظاہر یہ تصور کریں کہ امام کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی فکر غلط ہے۔ ائمہ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر نظر آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لباس اور ہمارے وضاحت دے کر، ہماری جو ہے صفائی سے دوری لے کر لوگ تصور آئے وہاں سے آئے ہیں۔ وہاں دیکھیں سب سے بہتر آپ نظر آنی چاہیے۔ آپ ظاہر بابا عبداللہ حسین ہیں۔ جب آپ کسی چھوٹے آفیسر کے پاس جاتے ہیں تب بھی آپ جو ہے تمام چیزیں ٹھیک کر کے چلے جاتے ہیں، آئینہ دیکھ کے۔ جب بابا امام حسین کے پاس جاتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ظاہر کو بھی ائمہ دیکھتے ہیں، باطن کو بھی۔ ظاہر کو درست کر کے جائیں، بہترین لباس، شائستہ ترین لباس۔ خود آقا امام حسین کی زیارت کے لیے بھی سوائے خوشبو کے اور بعض دوسرے آداب کے کہ آقا امام حسین کے لیے نہیں ہے۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا لباس پہنیں، کم سے کم بات کریں۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ اذا تم العقل نقص الکلام، جس کی عقل کامل ہوتی ہے وہ بات کم کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے سمجھا عقل کم ہے۔ تو سفر میں کم بولیں تاکہ گناہوں سے بچیں۔ یہ زبان ہے کہ جس سے تہمت، غیبت، چغلی، نازیبہ الفاظ، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کسی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں گفتگو کریں؟ اصل نہ کریں، دوسروں کے بارے میں بات ہی نہ کریں۔ کیا کرنا ہے اپنے تبصرے کر کے دوسروں پہ کہ وہ گاؤں میں کیا کرتا تھا، وہ شہر میں کیا کرتا ہے، وہ سفر میں کیا کرتا ہے، اس کی کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی جائیدادیں، کتنا بینک بیلنس، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ صرف وہی بات کریں جو بہتر ہے۔ کوشش کریں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض کے لیے جو ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کے ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ دوسرے کی عزت اور احترام بہت ضروری ہے، نماز سے بھی زیادہ۔
اگر کسی کی نماز غلط ہے سب کے سامنے اسے شرمندہ نہ کریں کہ جا کے بولیں تمہاری نماز غلط ہے جائیں دوبارہ پڑھیں، کہ اسے شرمندہ کیا، آپ نے گناہ کیا ہے، نہ امر بالمعروف، اسے امر بالمنکر کہتے ہیں۔ اگر آپ کا اس کی نماز کوئی غلط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، امر معروف کرنی ہے، اس طرح سے کریں کہ وہ متوجہ ہو جائے کہ نماز غلط ہے، تاکہ وہ اگر چاہے ٹھیک کریں۔ لہذا ملائے عام میں، لوگوں کے ہجوم میں، بڑے مسجد میں، زیارت گاہوں پہ نہ کہیں، ہر کسی کی عزت کا خیال رکھیں۔ فرمایا کم سے کم بات کریں اور نیکی کی بات کریں، اچھی باتیں کریں، ائمہ کی باتیں کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوسروں کے اموال کا احترام کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا ہے میں جا رہا ہوں وہ جانے اس کا کام جانے، خیال رکھیں کسی کا سامان نہ رہے، کسی کے پیسے گریں تو وہیں نہ چھوڑ لے کر آئیں اسے دیں۔ یہ مومن کا مال، جان اور عزت آبرو محترم ہے، اسلام میں احترام ہے۔ خاشع رہیں اور ایک ذلیل بندے کی طرح چلیں، باغا امام حسین نے جواب دیتے ہیں، اس طرح چلیں جیسے کمترین انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس طرح چلیں، جس طرح وہ چلتا ہے اس طرح چلیں۔ فقیر افراد کی مدد کریں، ناداروں کی مدد کریں۔ دیکھیں آپ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، دوسرے بھی کھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ایسے افراد جو کھانا نہیں کھاتے تھے، کیا ان کا سرمایہ گم ہو چکا یا سرمایہ ساتھ نہیں لائے یا پیسے کم پڑ گئے، کسی طرح سے خیال رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی آقا عبداللہ حسین سفر کربلا میں آقا علی اکبر کی ذمہ داری تھی کہ مہمان نوازی کریں۔ یہی علی اکبر علیہ السلام حتیٰ مہمانوں کے منہ میں لقمے دیا کرتے تھے۔ یہی آقا عبداللہ حسین ہیں کہ جو جب لشکر حر آیا تو انہیں آقا حسین خود پانی پلاتے تھے۔ ایک شخص لشکر حر میں آخر میں پہنچا، بہت پیاسا تھا، اس قدر پیاسا تھا، آقا حسین نے پانی سے جو ہے لگا ہوا اونٹ اس کے دیا کہ اس میں پانی پیئیں، وہ حتیٰ پانی پی نہیں سکتا تھا۔ آقا حسین نے مشکیزے کا دانہ کھولا اور اس کے منہ میں دیا کہ پانی پیئیں۔ سفر میں دوسروں کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے۔ اہل بیت اس قسم کے ہیں، کسی بھی قیمت پہ تکبر نہ کریں، فقیر افراد کی مدد کریں اور برادرانہ رفتار کریں۔ زیادہ قسمیں کھانے سے اجتناب کریں، اصلاً مکروہ ہے زیادہ قسمیں کھانا ہی مکروہ ہے، جب تک کوئی حکم شرعی ثابت نہ کرنی ہو۔ قسم کیوں کس لیے کھاتے ہیں؟ زیادہ قسمیں کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بات میں کوئی پاور نہیں ہے، اس لیے آپ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے سچ کہا دوسرے نے باور نہ کیا تو نہ کیا، تو آپ قسمیں کس لیے کھاتے ہیں؟ نقصان ہوگا اسی کا ہوگا، آپ اس لیے قسم کھاتے ہیں۔ لہذا قسمیں کھانا بری بات ہے۔ آقا امام حسین کی زیارت غم اندوں کی حالت میں ہونی چاہیے، جو ہے ہنسی خوشی کے ساتھ نہ۔ لہذا مسافر خانے میں بھی غم کی حالت میں رہیں، جب آپ جاتے ہیں کربلا غم کی حالت میں رہیں، جب آپ زیارت سے آتے ہیں تو جب تک آپ آقا امام حسین کی زیارت پہ ہیں غم اندوں کی حالت میں رہیں۔ اور جب مقصد پہ پہنچیں، مثال کربلا پہنچیں، مثال مشہد مقدس آپ پہنچیں، مقصد پہ پہنچیں تو ایک دعا کرنی چاہیے، اللہم انزلنی منزلا مبارکا، پروردگارہ مجھے بابرکت جگہ پہ اتار دیں، وانت خیر المنزلین، پروردگارہ تو بہترین مہمان نواز ہے۔ یہ خدا سے دعا کریں۔ جب منزل پہ پہنچیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ہے۔ جب آپ مشہد پہنچیں بیٹھنے سے پہلے، جب آپ منزل پہنچے 2 رکعت نماز پڑھیں، حرم میں داخل ہونے سے پہلے باہر پڑھیں یا مسافر خانے میں پڑھ کے جائیں یا نزدیک جا کر پڑھی، سر کربلا میں بیٹھنے سے پہلے سامان رکھ لیا، جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اور مقصد پہ پہنچے بیٹھنے سے 2 رکعت نماز پابرہنہ زیارت کو چلیں، اگر ممکن ہو، مجھے نہیں معلوم کربلا میں کیا حالت ہے کہ اس وقت پابرہنہ چلنے کی جو ہے گنجائش ہو تو ٹھیک ہے، فرات سے اصول کر کے پابرہنہ حرم آقا امام حسین میں جانا مستحب ہے۔ اور دروازے پہ جب پہنچے تو تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمدللہ۔ اور حرم کے دروازے پہ جب پہنچے 4 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے، پھر تھوڑا سا چلنا ہے، 4 مرتبہ پھر تکبیر کہنی ہے، پھر آقا امام حسین کے ذریعے مقدس سرانے کی طرف جانا ہے اور جو ہے 4 تکبیریں وہاں پہ پڑھنی ہے۔
قبر کے نزدیک نماز پڑھنی ہے اور پھر خدا سے طلب خیر کرنی ہے۔ اس سفر میں جب تک آپ واپس آ جائیں سفر زیارت ہے، اس میں مستحب اور بہتر یہ ہے کہ مسائل آقا امام حسین پڑھیں اور سنیں۔ یہ رواج نہیں ہے ہمارے ہم میں، سننے کا کم و بیش رواج ہے، پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہر جو ہے پڑھنے والے چاہیے کہ بہترین کتاب مسائل کے اپنے ساتھ رکھیں، پڑھا کریں۔ ضروری نہیں کہ ممبر ہو تو اجتماع ہو تو کوئی پڑھے اور پھر روئے نہ، آپ اپنے آرام سے اپنے بستر پہ لے کے اس طرح قرآن پڑھ لیں، مسائل پڑھے رو لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سفر میں مسائل آقا امام حسین پڑھیں اور سنیں اور حتماً آقا امام حسین کے لیے گریہ کریں۔ آقا امام حسین پہ گریہ کرنے کے بہت زیادہ ثواب ہے، انسان کا غم دور ہوگا، غضب الہی سے امن، تمام گناہوں کی بخشش، اور اس کا وہ چہرہ جس پہ آنسو گرے وہ آتش جہنم پہ حرام ہوگا، اور خداوند جنت میں ایک جو ہے کمرہ اس کے لیے مخصوص عنایت فرماتا ہے۔ مرتے وقت ائمہ اطہار اس کے سرانے آئیں گے۔ رونے کا فائدہ یہ ہے اب عبداللہ حسین کے غم میں، تو لہذا اس سفر میں زیادہ سے زیادہ غم آقا امام حسین میں، مسائل کربلا میں رویا کریں۔ حتماً لازماً یہ کام کریں تمام زائرین سے کہ آقا امام زمان کی نیابت میں زیارت کریں۔ جب آپ جائیں کربلا ایک دن آقا امام زمان کی نیابت میں جائیں کہ آج میں آقا امام زمان کی طرف سے جا کر آقا امام حسین کی زیارت کروں گا۔ کہیں جا کے آقا امام حسین سے کہ میں آقا امام زمان کی طرف سے آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے، اور آپ زیارت کریں نیابتاً عن امام زماننا، اس نیت کے ساتھ قربتاً اللہ زیارت آقا امام حسین کی ثواب آقا امام زمان کو ہدیہ کر دیں۔ دوسرے معصومین کی نیابت میں بھی زیارت آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تمام 14 معصومین میں جس کی چاہیں آپ اس کی نیابت میں زیارت کریں، ثواب بھی ہمارے لیے ہے، فائدہ بھی ہمارا ہے۔ قاتلین آقا امام حسین پہ زیادہ سے زیادہ لعن کریں، وہاں جا کے گالی گلوچ سب و شتم اور چیزیں ہیں، لعن بددعا کرنی ہوتی ہے کہ خدا انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام، خدا قاتلین آقا امام حسین کو اپنی رحمت سے دور کر دیں، یہ ضروری ہے۔ نماز زیارت اگر آپ پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ یاسین، اگر کسی میں حوصلہ ہے یاد ہے نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ رحمان، اگر حوصلہ یہاں سے اگر حوصلے پیدا کریں کر سکتے ہیں، دن بھر آپ کیا جا کے آرام سے پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد زیارت کریں۔ ویسے بھی قیام مستحب ہے قبر آقا امام حسین پہ، جب تک آپ کو نہ نکالے وہیں رہیں، تو یہ سب کرنا۔ ذریعہ مقدس کے پاس قرآن پڑھنا اور ثواب آقا امام حسین کو ہدیہ کرنا مستحب ہے، یہ کام بھی ضرور کریں، جائیں وہاں پہ کہ آقا امام حسین کے سرانے یا اس طرف جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے بیٹھ کے چھٹا دور و نزدیک سے بھی طریقے، اگر بہت زیادہ رش ہیں تو قرآن کھولیں، تلاوت کریں اور ثواب آقا امام حسین کے لیے ہدیہ کریں۔ اگر زائرین زیادہ ہوں تو جو لوگ ذریعہ کے نزدیک زیارت کو مختصر کریں، فقہا نے بھی بیان کیا ہے، آداب زیارت میں بھی وہاں چمٹ کے نہ بیٹھیں، دوسروں کو جگہ دیں۔ آقا امام حسین اس سے زیادہ راضی ہیں، بنسبت کہ کسی کو جگہ نہ دیں، بعض لوگ دوسروں کے کندھوں کو پکڑ لیتے ہیں، پیچھے کھینچ لیتے ہیں، خود آگے چلے جاتے ہیں، یہ بھاگ دوڑ امام حسین کو پسند نہیں ہے۔ آرام سے جائیں، جیسے آپ کو جگہ ملے، بے شک دیر سے ملے لیکن نزدیک ترین بھی پہنچے کافی ہے۔ آقا امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس نیت سے آ رہے ہیں اور کس طرح، جب تک دوسروں کا احترام نہ کریں، جب تک دوسروں کے لیے دوسروں کو تکلیف کا باعث ہے، اس زیارت کا فائدہ نہ ہوگا۔ تو ذریعہ مقدس پہ جانے کے لیے احتیاط سے چلیں، اور دوسروں کو جب آپ پہنچے واپس آ جائیں، جلدی سے سلام کر کے واپس آ جائیں، پھر جو باقی راز و نیاز ہے تھوڑا سا پیچھے ہو کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو جگہ دیں کہ وہ پہنچے قبر آقا امام حسین پہ۔ لہذا وہاں جب رش ہو تو زیارت کو مختصر کرنا مستحب ہے۔ مستحب ہے کہ انسان اپنے والدین، دوست، احباب، تمام مومنین کی نیابت میں زیارت نہ بھولیں۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بہن بھائی رشتہ دار وہ نہیں پہنچے کر ان کی نیابت میں زیارت کریں۔ ایک دن جائیں، سب کے طرف سے کئی دفعہ جا کے قبر آقا امام حسین پہ زیارت کریں۔ اور زیارت میں یہ السلام علیک یا مولایا، اے آقا، اے سرور و سردار، آپ پہ میرا سلام، من فلان ابن فلان،
اس کی طرف سے، اس کا نام لیں کہ اس کی طرف سے اتیتک زائرا، میں اس کی طرف سے آیا ہوں زیارت کرنے کے لیے، فاشفع له عند ربک، اس کی بھی شفاعت کریں قیامت کے دن۔ مومن کا حوصلہ یہ ہونا چاہیے، سب کی طرف سے زیارت کر کے جائیں، سرخرو جائیں، بھائی تمہاری طرف سے بھی میں نے زیارت کی، تمہاری طرف سے بھی کیا، کیا۔ اپنی واجب اور نفلی نمازوں کو آقا امام حسین کے پاس ادا کریں، ذریع کے آس پاس اپنے نافلہ نمازیں، واجب نمازیں، کیونکہ قبل آقا امام حسین کے نزدیک نماز کا ثواب حج کے برابر ہے۔ واجب نماز پڑھیں ایک حج کا ثواب ہے، نافلی نمازیں پڑھیں مستحب نمازیں نافلہ تو عمرے کا ثواب ہے۔ حرم میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، جلدی سے بازاروں کا چکر نہ لگائیں، تحفے تحائف کی طرف زیادہ نہ جائیں، جتنا وقت ہو سکے گزاریں آپ قبر آقا امام حسین کے ذریعے میں، کم از کم حرم میں۔ اور روضہ مقدس پہ گناہوں سے توبہ کرنی، اور یہ ضرور کرنی چاہیے، اگر زیارت کے لیے آئے ہو تو حتماً توبہ ہونی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا، گزشتہ گناہوں سے، آئندہ گناہوں سے، آئندہ بھی وعدہ کر کے آئیں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تب آپ کے گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے۔ لہذا اس مقدس مقام پہ فقراء پہ تصدق کریں، دیکھیں آپ کے ہم سفر قافلے میں کوئی نادار ہیں، کوئی کمزور ہیں، تو اس کا خیال رکھیں، جمع کریں، کچھ جمع خرچی صدقے کو نہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بابے میں عزت احترام سے وہی آپ کے لیے دیا ہے کسی نے، مثال اس طرح سے دے دیا کریں۔ تو وہاں حرم آئے ہوں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، فقیر مسکین بھی، تو وہاں پہ صدقات کے بکسے بھی ہوں گے، صدقات کیا کریں۔ شفا کے لیے، دفع خوف و بلا کے لیے تربت آقا امام حسین سے استفادہ کریں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمراہ رکھیں، زری سے نکلتے وقت پشت بر زری نہ کریں، تو روح بر زری ہو، زری کی طرف رخ کر کے پیچھے پیچھے نکلیں۔ اگر نماز جماعت تیار ہوں، آپ آئیں حرم آقا امام حسین، دیکھیں نماز جماعت تو زیارت سے پہلے نماز مستحب ہے، نماز واجب کو جماعت میں بچا لائیں۔ اگر جو ہے نماز میں ابھی دیر ہے تو زیارت پہلے کریں، پھر نماز کی طرف آ جائیں۔ روضہ مقدس میں داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہو کے اذن دخول ضرور پڑھیں اور کوشش کریں خضوع و خشوع کے ساتھ۔ آستانے کو چومیں، اس ادبا جسے کہتے ہیں آستانے کو، شیخ مفید سے نقل ہوا ہے کہ یہ چومنا چاہیے۔ زیارت آقا امام حسین میں عطر کا استعمال ممنوع ہے، منع ہے کہ کوئی بھی زائر جب آقا امام حسین کی زیارت جانے عطر لگا کے نہ جائیں۔ باقی ائمہ کے لیے آپ عطر لگا کے جا سکتے ہیں، مشہد میں، سامرہ میں وغیرہ وغیرہ میں، نجف میں۔ قبر کے چاروں جوانب کو چومیں، چار کونوں کو، رخسار کو قبر پہ رکھیں، تضرع کریں اور جو ہیں دعا کریں۔ اگر قبر میسر ہو تو، ابھی نہیں معلوم، قبر میسر نہیں ہے۔ شب جمعہ، روز جمعہ کی زیارت کی بہت زیادہ تھا، حتماً تمام زائرین سے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ایک شب جمعہ کم از کم قبر آقا امام حسین پہ گزارنی چاہیے۔ شب جمعہ اول شب آخر شب رہے، اور روز جمعہ بھی جہاں تک ممکن ہو قبر آقا امام حسین، کیونکہ اس دن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آخری زیارت ہو کہ آپ آخری مرتبہ جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس، تو زیارت وداع پڑھیں اور خداوند متعال سے چاہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو یعنی اس طرف لے آئیں۔ تو انشاءاللہ مختصر ہے، ختم ہے۔ جب واپسی کا ارادہ، 2 رکعت نماز اور خدا سے حفظ و امان کی دعا کریں، اور اس مقام سے اور جو ہیں اہل مقام سے وداع کریں۔ کچھ اہل ہیں وہاں پہ، مثال وہاں علماء ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، خادمین ہیں، ان سے بھی وداع کریں، اور خود آقا امام حسین سے بھی اور قبر سے بھی وداع کریں، کیونکہ ہر مقام پہ فرشتے ان سے بھی وداع کریں۔ اسی زیارت نامے میں لکھا ہوگا فرشتوں سے بھی آپ وداع کرتے ہیں۔ آپ تنہا نہیں ہیں، فرشتے بھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں فرشتے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر معمول ہیں، ایک ظاہر کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ زیارت کے بعد جس قدر ممکن ہو دعا کریں، تو زیارت پڑھ کے جلدی سے واقع نہ آ جائیں کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا، ناشتے کا گھڑی جائے گی وغیرہ، جنہیں جو ہے تاخیر میں ڈال دیں، اور جہاں تک ممکن ہو دعا کریں۔ تمام مؤمنین و مؤمنات، تمام مسلمین و مسلمات اور تمام اعزاء اقارب اور دوست احباب کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، اور مخصوصاً جہان تشیع جس مشکلات میں ہیں، اور ہر عزائر جس طرح مشکلات میں ہیں، اور قافلہ زوال کس قدر مشکلات ہیں، پہلے جتنے آپ پیسے ابھی اس کے ڈبل ٹرپل خرچنے کے بعد بھی مشکل سے آپ پہنچ جاتے ہیں،
تو یہ پیسے ہر جگہ جو ہے خرچ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ خطرات بھی ہیں، اور اس طرح جہان تشیع پہ کل کائنات میں حملے ہو رہے ہیں، تو سب کے لیے ضرور دعا کریں۔ آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ جب کبھی آقا امام حسین کو یاد کریں تو 3 مرتبہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ ہمیشہ جب بھی امام حسین یاد آ جائے 3 بار سلام کریں، کیونکہ دور و نزدیک سے سلام امام حسین تک پہنچ، پورے سفر میں اس سے غفلت نہ کریں، حتیٰ کہ واپس آنے کے بعد آقا امام حسین کی یاد میں سلام کیا کریں، اور زیارت ناحیہ مقدسہ ضرور پڑھیں جن میں مسائل آقا امام حسین بیان میں آقا امام زمان کی طرف سے ضرور پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، اور زیارت وارثہ بھی وہاں پہ ضرور پڑھیں، اور حتماً آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس، ہم سب کے لیے، اگر کسی کے پاس میرے جد شہید کی مصیبت کی یاد کی جائے، آقا امام حسین کی مصیبت بیان کی جائے اور میرے ظہور کے لیے دعا کریں، بہترین جائے دعا برائے ظہور مسائل آقا امام حسین ہے۔ جب آپ روتے ہیں مسائل سن کے، وہاں آقا امام زمان کے ظہور کے حتماً دعا ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس میرے جد شہید کی مصیبت بیان کی جائے اور وہ میرے ظہور کے لیے دعا کرے تو میں بھی حتماً اس کے لیے دعا کروں گا۔ امام زمان باواز بلند تو آقا امام زمان دعا کریں گے، ہم نہیں چاہیں گے آقا امام زمان لیے، ہم جتنی دعا بھی کریں اب اپنی جگہ ایک دعا اگر آقا امام زمان ہمارے لیے کریں بڑی چیز ہوتی ہے، لہذا حتماً ہر مجلس میں جب آپ بیٹھیں۔ آخری حدیث صحیح اور معتبر روایت میں یہ بات آئی ہے کہ آقا امام صادق علیہ السلام نے کہ مالدار افراد پہ لازم ہے کہ سال میں 2 مرتبہ زیارت آقا امام حسین کے لیے جائیں، اور فقیر 1 مرتبہ سال میں زیارت آقا امام حسین کے لیے جائیں۔ یعنی تاکید ہے کم از کم کہ جو جس کے پاس ہے وہ باہر جا سکتے ہیں، جائیں، دنیا بھر کی سیر و تفریح کے لیے آپ جاتے ہیں، جائیں، ریٹرن ٹکٹ لے کے جائیں کربلا، زیارت کریں واپس آ جائیں، سال میں 2 مرتبہ، اور فقیر کے لے کر کے سال میں 1 مرتبہ۔ یہ کچھ آداب ہیں زیارت کے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور تفصیلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بھی یہ باتیں مفید ہوں گی اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز، آپ بھی صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ بخوشی زیارت گاہوں پہ پہنچیں اور زیارت کریں، اور انشاءاللہ جو لوگ نہیں گئے خداوند انہیں بھی یہ توفیق دے کہ وہ بھی آئندہ سالوں میں قبر آقا امام حسین کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ یہ آرزو ہے، یہ آرزو یہ زہرائے مرضیہ ہے، یہ آرزو یہ سید سجاد ہے۔ پیغمبر اسلام نے بیان کیا سیدہ کائنات سے، جب رونے کا سبب پوچھا کہ بابا میرے حسین کو گود میں لے کے آپ روتے، فرمایا کہ میں نے مصائب آقا امام حسین کو، مصائب حسین کو یاد کیا کہ کربلا میں میری امت اسے شہید کرے گی، قتل کرے گی، بھوکا پیاسا۔ سیدہ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا تو بابا کیا آپ زندہ ہوں گے؟ کہا بیٹی میں بھی زندہ نہیں ہوں گا اس وقت۔ کیا علی زندہ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا حسن زندہ ہوں گے؟ نہیں۔ سوال کیا بابا کیا میں زندہ ہوں گی اس وقت؟ کہا بیٹی آپ بھی زندہ نہیں ہوں گا۔ تو
سوال کیا پھر بابا میرے حسین پہ کون روئے گا؟ اپنے آپ پہ فخر کریں. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ایک قوم کو خداوند پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تمہارے حسین پہ ماتم کریں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پہ ماتم کریں گے، اور جن کے بچے جن کی خواتین تمہاری خواتین پہ. تو شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں خدا نے انتخاب کیا ہے کہ حسین کے لیے ماتم کریں، فخر کریں. جو رو سکے کامیاب امام حسین یہ آرزو ہے، زہرا یہ مرضیہ ہے. فرمایا ہے کہ جو آقا امام حسین کی زیارت کے لیے جائے میں شب جمعہ، آپ نے دیکھا روایتوں میں آیا شب جمعہ جس شخص نے دیکھا کہ آسمان سے عماریاں اتری سیدہ کائنات حور العین کے ساتھ پیغمبر اسلام کے ساتھ سرزمین کربلا پہ نازل ہوئی، دیکھا کہ ان محملوں سے اور ان عماریوں سے خطوط گرائے جا رہے ہیں، ظاہری اٹھائے جا رہے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا کہ ان خطوط میں اور ان ورقوں میں کیا ہے؟ کہا یہ سیدہ کائنات